अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तिजाज। आज जिस तरह के आपने थंबनेल में देखा, आज हमारा एक बड़ा अनोखा सा बड़ा छोटा सा मौजू है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और इन बातों में हिस्ट्री भी है, इन बातों में आपका हाल भी है और इन बातों में आपका आने वाला कल भी है। जरा देख लीजिएगा और मेरी इस वीडियो पे जरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें उम्मीद भी है, इसमें खौफ भी है, नाउमीदी का। जरा सारी चीजें आज इस एक वीडियो में यकजा होने जा रही हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे द नेशन ऑफ दी नेशंस कहते हैं, जो अपने बारे में कहते हैं अमेरिकन, द नेशन ऑफ दी नेशंस, यानी अमेरिकन क्या है, कौमों की कौम है। तो आज जरा हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये कौम और इसका मिजाज क्या है और पाकिस्तान को उम्मीदें क्या है और पाकिस्तान को इस कौम से आइंदा आने वाले क्या खतरा दरपेश है। याद रखिएगा, अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो इन्होंने रेड इंडियंस को मार मार कर भगा दिया, सदियों तक गुलाम बनाए रखा और इसके साथ साथ आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा रेसिज्म का शिकार जो है वो भारत के बाद अमेरिका है। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज बहुत ज्यादा और खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ और उससे ज्यादा कालों के खिलाफ। मोहम्मद अली किले वो जो बाक्सर थे, आप उनके बारे में उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि वो किस कदर नस्ली इम्तियाज का शिकार हुए। इससे जब बात आगे करते हैं, रेड इंडियंस को मारा और इन्होंने अपने तई वो जो मुजस्मा आज़ादी बनाया, उसे वो कहते हैं कि हम आज़ाद हुए, जबकि आज़ाद नहीं हुए, ये काबिज हुए। जब काबिज हुए तो उसके बाद फिर अमेरिका की एक पूरी हिस्ट्री है, मुल्कों पर कब्जे की, उन्हें गुलाम बनाने की, उन्हें IMF के जाल में जकड़ने की, मालियाती नुकसान की, उनकी जगहों के नुकसान की और फिर पूरी दुनिया पर अपना कब्जा बरकरार रखने की मुख्तलिफ चालें, मकारियाँ, अरबों के साथ कुछ और यूरोप के साथ कुछ और, बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के साथ कुछ और इसी तरह फिर वियतनाम के साथ कुछ और। फिर इसी तरह जब वो अफगानिस्तान में आया तो वो एक बदमस्त हाथी ईमानंद बड़े मुतकब्बर अंदाज में वो पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकियाँ देता हुआ आया और उसके बाद फिर एक ऐसे चश्म कुशा अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए आंखें खोल देने वाले मनाजर दिखाए कि जिसमें आपको कभी ना भूलने वाला वो मंजर है कि जो है क्या, अमेरिकन जहाज के साथ, दुनिया की महंगी तरीन टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिकन का अफगानियन का झूला झूलना। कहा जाता है कि अगर आपने अपने किसी दुश्मन को नफसियाती तौर पर, अगर आपने उसे कमजोर बनाना हो, नफसियाती तौर पर दुश्मन को उसकी औकात याद दिलानी हो, तो लोग क्या करते हैं, अपने दुश्मन के कपड़े उतार देते हैं। कपड़े उतार के जब उसे नंगा कर देते हैं तो नफसियाती तौर पर वो बंदा मर जाता है अंदर से। तो ये जो वीडियो माजी में आपने देखी, ये अल्लाह की मदद थी सबसे बड़ी, और इस मदद को रिवील करने के लिए ये वीडियो रिलीज मेरे अल्लाह ने करवाई। वो कि इसमें बज़ाहिर चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, अफगान हुकूमत का हाथ है, लेकिन ये अल्लाह की बहुत बड़ी मदद की वजह से रिलीज हुई और पूरी दुनिया ने देखा, दुनिया की हर जुबान में देखी गई। वो क्या था कि अमेरिकन जदीद तरीन जहाज के साथ झूला डाला हुआ है अफगानी मुजाहिद ने, और वो झूला झूल रहा है और साथ खुशी के अल्फाज, खुशी के अंदाज में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखी, ये अल्लाह की मदद आई। लेकिन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जरा देख लीजिएगा कि आप अमेरिका की जरा एक पिछली जो बड़े सगीर में सबसे पहला, बड़े सगीर में नहीं, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में आज तक सिर्फ पहला एटम बम जो चला है, अल्लाह करे ये आखिरी ही हो, तो वो अमेरिका ने चलाया। किस पर? जापानीज पर। जब अमेरिका को अपनी हार नजर आई, जब उसने देखा कि मैं हार रहा हूं, जब उसने देखा कि जंग मुझसे जीती नहीं जा रही, तो उसने क्या किया, फिर ना कोई इंसानी हुकूक याद रहे, ना कुछ इंसानियत याद रही। कुत्तों, घोड़ों, जानवरों, तोतों, परिंदों के ये हुकूक देने वाले लोग, इन्होंने क्या किया, लाखों इंसानों को चश्मे ज़दन में
موت کی نیند سلا دیا، اور آج تک کہتے ہیں کہ آج تک، اور بلکہ اس سے پہلے پیچھے آنے والی کئی نسلیں جو جاپنیز تھے، ان کی کئی نسلیں جو تھی وہ اس تابکاری کے اثرات کا سامنا کرتی رہی. وہ جو ریڈیو ایکٹیویٹی تھی، وہ جو تھا ان کا سارا چلایا ہوا بم. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس پائلٹ سے جو وہ فوت ہو گیا ہے، جنہوں نے اس جہاز میں بم گرایا تھا، پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا. پورا لمبا چوڑا ان کا انٹرویو تھا وہ سارا، جس میں انہوں نے بنایا. انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے غوطہ لگایا ایک اسٹیشن پر بم پھینکا، میں اوپر کو اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اوپر کو جس طرح فوارہ ابلتا ہے اس طرح ابلی تھی وہ ریلوے لائن، اس طرح وہ لوہا اوپر کو ابلا تھا. یعنی اتنے زیادہ ٹیمپریچر اس جگہ پر کریٹ ہو گیا تھا. تو انہوں نے پوچھا پھر آپ کے کیا الفاظ تھے؟ اس نے کہا میرے الفاظ یہ تھے وٹ ہیو آئی ڈن، او گاڈ وٹ ہیو آئی ڈن، اے میرے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا. اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے اگر آپ کو پتا چل جاتا؟ تو اس نے کہا میں سمندر میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا لیکن میں جاپنیز پر یہ بم نہ گرا. یہ ہے امریکہ کی غیر ذمہ دارانہ، انسانیت کش، انسانیت سوز درندگی کی ایک مثال، کہ جب وہ ہر طرف سے ہار جاتا ہے، اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو جاتا ہے، فوجی طور پر ہار جاتا ہے، جب اسے مار پڑتی ہے تو وہ اتنا اس قدر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ انسانیت کو، قوموں کو، ملکوں کو موت کی نیند سلانے میں ذرا سا بھی نہ ہچکچاتا ہے، نہ وہ اس کے بارے میں غور کرتا ہے، نہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے آنے والی نسلیں کیا کہیں گی، نہ وہ سوچتا ہے کہ یہ انسانیت، یہ لوگ، یہ بچے، یہ بوڑھے، یہ عورتیں، یہ سول لوگ کہ جن پر وہ اس سارا کچھ کرنے جا رہا ہے، یہ اس کے بارے میں کیا مجھے تعریف معاف کرے گی؟ بالکل بھی. اس کی سوچ صرف اس کے اپنے اہداف ہوتے ہیں. اس کے لیے میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ افغان جنگ کے امریکن مقاصد، آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں، یہ میری ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں اس کے اہداف 1950 میں ہونے والی سروے رپورٹس تھیں کہ جس میں اس نے کیا کرنا تھا، افغانستان کے خزانوں پر قبضہ کرنا تھا. اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو اب کیا ہوگا جناب؟ اب دو صورتیں ہیں، دو چیزیں، دونوں میں سے ایک ضرور ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ چونکہ امریکن غصے کا، ان کے ہارنے کا، اور ان کے منہ کالا ہونے کا، اور اس طرح ان کے اس جگہ سے جانے کا، اور اس طرح پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے کا، ہوئے افغانیوں کے ہاتھوں ہیں. جس طرح ہماری پنجابی میں مثال ہے نا، ڈگا کھوتے تو غصہ کے میں آتے، ذلیل افغانیوں کے ہاتھوں میں. لیکن سارے کے سارا غصہ کرو، سارے کے سارا ان کی توپوں کرو، کس کی طرف ہے؟ پاکستان کی طرف، پاکستانی فوج کی طرف، پاکستانی قوم کی طرف، پاکستان کے لوگوں کی طرف. تو دو صورتیں ہیں اس کی، یاد رکھیے گا. آئندہ ہونے والے دو کام، ایک کام تو یہ ہوگا کہ یا تو پاکستان کے وجود کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا، برے صغیر میں اسی طرح بمباری کر دی جائے گی افغانستان پر، پاکستان پر، اور نو ڈاؤٹ اس کا شکار ہمارا ہمسایہ بھارت بھی ہوگا. اس کے اثرات ایران پر بھی جائیں گے، اس کے اثرات ہمارے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں اس تک جائیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر تابکاری ہو اور ارد گرد کے ہمارے ہمسائے محفوظ رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. لیکن امریکہ سے کچھ بھی بھائی، یا تو وہ یہ کر گزرے گا یا پھر آنے والا وقت امریکہ کا نہیں ہے. داستان تک نہ ہوگی داستان. روس تو پھر بچ گیا، روس تو پھر بچ گیا. یاد رکھیے گا 22 کروڑ آبادی کا ملک امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے. اس میری بات کو ذہن میں رکھیے. بین الاقوامی رپورٹس آ رہی ہیں، گوگل کریں، کھولیں، پتہ چلائیں کہ ابھی تک امریکہ کو بیل آؤٹ پیکج کتنی بار مل چکا ہے. ابھی حال ہی میں افغان جنگ سے یہاں سے مار کھانے کے بعد، ذلیل ہو کے نکلنے کے فوراً بعد، کانگریس سے امریکہ نے بیل آؤٹ پیکج دیا. بیل آؤٹ پیکج کسی بھی ملک کا سہارا ہوتا ہے. دنیا میں اس وقت دو ممالک ہیں جو بہت زیادہ آئی ایم ایف کے قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک امریکہ اور ایک پاکستان ہے. اب یاد رکھیے امریکہ کا زوال، میں نے آج سے 10 سال پہلے جن لوگوں کو بتایا کرتا تھا انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا تھا. لیکن ایک بار، اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی کہا تھا مشرف سے، جب انہوں نے کہا، کوئی تقریب تھی تو مشرف نے کہا کہ اتنی ٹیکنالوجی، اتنی یہ، اتنی وہ بات، تو یہ مقبول جان نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں مشرف صاحب، اللہ آپ کو اور مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے کہ ہم امریکہ کا ذلیل ہو کے نکلنا اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آج اللہ نے موقع دکھا دیے. جب میں آپ دوستوں سے کہا کرتا تھا، جو لوگ آپ اس وقت میری ویڈیو سن رہے ہیں، آپ بھی نہیں مانا کرتے تھے، لیکن یاد رکھیں اب ہوگا یوں کہ جس طرح
دنیا کی بھاری ترین ماضی کی کرنسی جو امریکن ڈالر کے مقابلے میں روبل رشین تھا، آپ کو یاد ہو کہ 1 روپے میں 600 آتا تھا جب روس ٹوٹا تھا، تو روبل 1 روپے میں 600 آتا تھا. یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا ڈالر 1 روپے میں 600 آئے گا، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے، امریکہ ٹوٹ رہا ہے، تڑک رہا ہے، اور امریکن ریاستیں آزاد ہونے کو تیار ہیں، اور وہاں پر اندر کھاتے وہ بات ہو رہی ہے. ذرا کھولیں، ٹرمپ کے الیکشن میں بات ہوئی، جب ٹرمپ ہارا، ابھی اس کو اسٹیبلشمنٹ نے جب نکالا تب بات ہوئی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک آپ بین الاقوامی میڈیا کو دیکھیں، وائس آف امریکہ کو دیکھیں، آپ کو کہیں کہیں جب آپ کوئی ان کے آرٹیکلز پڑھیں گے تو آپ کو ان باتوں کی سمیل آئے گی. امریکہ ٹوٹ رہا ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے جو آرٹیکل لکھے، جو امریکن سے آرٹیکل ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اگلے 18 ماہ تک امریکہ کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر پوری دنیا میں ایک ریسیشن آئے گا. آپ کرونا کو بھول جائیں گے، یہ وہ ریسیشن آ رہا ہے، لیکن اس ریسیشن میں جو فتح و نصرت ہوگی، جو ملک کامیاب ہو کر نکلے گا، اس کا نام پاکستان اور چائنا اور افغانستان. انشاءاللہ ہم اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلیں گے. بھول نہ جائیے گا، یہ وہ آزمائش ہوگی کہ جس آزمائش سے گزرنے کے بعد، یہ کڑا وقت آنے کے بعد، IMF کے شکنجے کے بعد، آپ کی مہنگائی ہونے کے بعد، آپ پر زمین تنگ ہونے کے بعد، آپ قرآن پاک کو دیکھیں، وہاں پر ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجیے، آپ کی امتوں سے پہلے ان لوگوں کو اتنا آزمایا گیا کہ ان کی آنکھیں پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے، اور وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے، اللہ کی مدد آنے کو تیار ہے، اللہ کی مدد کی آمد ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جھٹکا لگنا ضروری ہے، اور ہم اس جھٹکے میں سے گزر رہے ہیں. دیکھتے رہیے، اور اس میری ویڈیو کا انشاءاللہ اگلا حصہ بھی سنیے گا کہ ہماری بے یقینی کے اسباب کیا ہے. اجازت دیجیے، خوش رہیے، میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.